کہتے ہیں کہ اول بھی اس کے نیکی ہے اور اس کے آخر میں بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے کرم سے درمیان کو مٹا دیا. اور اس کی شرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بھی کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے اگر نہر جاری ہو اور وہ شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن کے اوپر میل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گا. تو فرمایا اسی طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹاتا رہتا ہے. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے. ہم جو زبان سے کہتے رہیں اور کرتے رہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کل ویڈیو نہیں بنتی، سارا کچھ اس میں اسی طرح آ جاتا ہے. گویا کہ اس ویڈیو نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایسا نظام ہو سکتا ہے. اس دور میں کوئی نہ مانے تو نہ مانے، اب تو یقیناً ماننا ہی پڑے گا کہ ایسے ہوتا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، وہ شادی کا موقع ہے، وہ غمی کا موقع ہے، وہ خطاب کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کو لکھنے والے یعنی اس کا محافظ فرشتہ منتظر ہوتا ہے کیسے کہے اور ساتھ ہی وہ لکھ لیتا ہے. وجا سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے انحراف کوئی نہیں کر سکتا. موت سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہی ہے عذاب کی وعید کا دن. جس مالک نے تمہاری جان نکال لی ہے اور 10 رشتہ دار بیٹھے ہوں، سارا گاؤں بٹھا لو، تو فرشتہ موت کے سامنے وہ بے بس ہوتا ہے. اب وہ جان اس کی نکال رہا ہے اور فرشتہ موت کا کسی کو علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح دوبارہ مالک اٹھائے گا اور یہ وعید کا دن ہوگا گناہ گاروں کے لیے. وجات کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کو چلانے والا ایک فرشتہ اور ایک گواہ ہوگا. یعنی معاشر کے دن لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. بعض ایسے ہوں گے جو ننگے ہوں گے بدن سے، بعض ایسے ہوں گے جن کو لباس بھی پہنایا جائے گا، بعض ایسے ہوں گے جو سکون میں ہوں گے، عرش الہی کا سایہ میسر ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جو بے چین ہوں گے. بس دنیا میں جس طرح کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا اسی طرح ہی قیامت کے دن وہ مطمئن ہوگا. اور 3-4 صورتیں ہیں جو تصوف میں لوگ کہتے ہیں عرفاء کہ پہلی منزل فناف الشیخ ہے، کہ شیخ کے اندر اپنے آپ کو گم کرنا کہ میرا شیخ کیا ہے، لباس کیسے پہنتا ہے، بات کیسے کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اس میں تلاطم ہوتا ہے. 3 بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یار میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نہ قرآن مجید پڑھنا، میں ابتدا اس میں جوش ہوتا ہے. فناف الرسول میں بھی جا کر اتنا تو جوش نہیں ہوتا لیکن ایک حد تک رہتا ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو، حضور کو ایسے خوش کرو، حضور کو ایسے خوش کرو، کرتا رہتا ہے. اس میں بھی ایک حد تک جوش ہوتا ہے. اور آخری منزل ہوتی ہے اللہ والے کی فنا فی اللہ. جب اس کا اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب میری بات کو سن بھی رہا ہے، میرا رب میرے دل کے حالات سے بھی واقف ہے، میرا رب مجھے ہر حال میں جان رہا ہے، تو پھر وہ شخص اس طرح
خاموشی اختیار کرتا ہے کہ جب ہر چیز ہی میرے رب کے کرم سے ہے تو میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، تو جب میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا تو کائنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو بے شک تو اس دن غفلت میں تھا، یہ کفار کے لیے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سو ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ ایک تو ہے میدان محشر، دیکھو اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہ موجود ہے، ساری مخلوق اپنے رب کو دیکھے گی، نیکوکار لوگ۔ اب دیکھیں نا، جو آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، دوسری صف میں بیٹھے ہیں، پھر تیسری صف میں بیٹھے ہیں، چلو مختصر سے لوگ ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی؟ غور فرمائیں بات پر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی، اور ہر مخلوق کا شخص اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، بتائیں نظر کتنی تیز ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا نظارہ عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 70 اس کو وسیع کیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو حد نگاہ وہی چیز ہے نا کہ ہم پاؤں والی جگہ میں جو دیوار سی کھڑی ہوتی ہے ہم تو وہی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ پاؤں والی جگہ جو ہے اس تک وہ دیکھتا ہے، تو پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کو 70 ضرب 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس حدیث کا مفہوم ہم کیا کریں؟ اس کا مفہوم اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یار قبر کے ساتھ قبر ہوتی ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیتی کی طرف سرانے کی طرف بھی قبریں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 ضرب 70 کا چوڑا ہونا؟ محترم، اس کا جواب یہ ہے، یہ نظام اور ہے، وہ نظام اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نظام میں اور اس نظام میں فرق ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جائے، باقیوں کو جلاتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اگر دریا سے نکلتے ہیں تو دریا سے ایسے نکل رہے ہیں کہ زمین کے اوپر ان کے پاؤں لگ رہے ہیں، اور اسی دریا سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین یعنی فرعون اس کے ساتھی نکلتے ہیں تو پانی آپ میں مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ان چیزوں کو بنایا ہے وہ رب ان کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کی زندگی کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ اب یہاں میں ایک آپ کو حدیث سناؤں تو آپ کا روح خوش ہو جائے گا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، اس حدیث کو اپنی کتاب العظمت میں یہ درج کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کے عمل لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک فلاں بندہ فوت ہو گیا، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے آسمان تو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، پھر ہم کو زمین میں قیام کرنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری زمین تو میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کر رہی ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، پھر ہم کہاں رہیں؟
اللہ تعالی جل مجدہ کریم فرمائے گا اسی میرے بندے کی قبر پر رہو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھو اور اس کو میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، یہ ہے آپ کے ایمان کی برکت، کیا بات، سبحان یہ ہے رسول اللہ کی غلامی کا نتیجہ۔ اللہ، کیا بات، سبحان اور یہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات، سبحان بات پر غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے جس کی ہم حد بھی مقرر نہیں کر سکتے۔ اس نوازنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ہر نماز میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز میں حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ ہر نماز میں درود و سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، حضور کا ہر غلام پڑھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اذان میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو گویا نیکی سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، حضور کی رسالت کی تصدیق کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب راز یہ ہے کہ آپ جو زندگی میں عمل کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں مگر نیکی ہے۔ اور آپ کو جو موت دی وہ اللہ نے دی ہے، آپ اپنی مرضی سے تو فوت نہیں ہوئے، اب آپ فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں آپ عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو یہ عطا فرما رہا ہے کہ تم فوت بھی ہو جاؤ گے، فرشتے تمہاری قبر کے اوپر استغفار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی یاد۔ سبحان اللہ، اور اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہم لے آتے ہیں کہ پہلے میں نے دیکھا مختصر سی مسجد تھی، ان کے دور میں اس سے بھی چھوٹی مسجد تھی، اور ساتھ ہی وہ مزار مقدس تھا، اس کے بعد وہ مسجد کتنی بڑی۔ یہ ہے ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن۔ یار بینک میں تم پیسے رکھ دیتے ہو، اس کی تمہیں پرافٹ ملتی رہتی ہے، تو خدا کے ساتھ پکی یاری لگا لو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، در حقیقت اس کو کچھ نہیں ملتا جس کا اس پر اعتقاد نہیں ہوتا، اور اس کو سب کچھ ملتا ہے جس کا اس پر اعتقاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب ہم اس طرف آ رہے ہیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ جس کی ڈیوٹی تھی وہ اس کا اعمال نامہ پیش کرے گا۔ اب کفار کے بارے میں کیا ہے؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں یہ لفظ جو آیا ہے کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شاید ہر کافر سرکش نہیں ہے۔ سرکش، سر کھینچنا، جو اللہ کا نافرمان ہے، بے شک وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، وہ اصل سے تو سر پھیرے ہوئے ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے کافر کا کوئی عمل نیکی نہیں ہے، کافر ہے ہی سرکش، اس لیے کہ جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہیں کر رہا، جس مالک نے اپنے محبوب کو اس لیے بنایا ہے، پوری کائنات ان کے لیے سجائی ہے، اس کا کہا نہیں مان رہا تو وہ سرکش ہی ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم، مناع للخیر معتد عصیب، جو نیکی سے منع کرنے والا اور حد سے شک کرنے والا ہے، حد سے زیادہ شک کرنے والا ہے، یہ کافر کے اندر ہے۔ جو اپنے رب کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، یوں سمجھ لیں کہ وہ ہر نیکی سے منع ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیا تم اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، تو اس کا برا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا
لیکن یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ اب شیطان بھی اپنا پلہ چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی عذاب کی وحی سنا چکا ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے سامنے میری خبر تبدیل نہیں کی جاتی اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، شیطان جو ہے وہ بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان بھی کہے گا کہ میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، یا اللہ پاک یہ خود ہی پرلے درجے کے گمراہ تھے۔ اب اس میں ایک نکتے کی بات ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، تو مطلب کیا ٹھہرا کہ تم رحمان کی پیروی کرو، اللہ پاک کے احکامات کو مانو، رسول کائنات کی ارشادات پر عمل کرو، یہ تمہارے دوست ہے۔ شیطان دشمن ہے، اللہ بھی تمہارا دوست ہے، رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ ٹائم کتنا ہوا؟ 50۔ اس کا اور اس کا ٹائم ایک کیا کرے۔ یوم نقول لجہنم حلم طلعتی وتقول ہم من مزید، آپ یاد کیجئے جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو پر ہو گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تجھے بھرنا ہے۔ اب جتنی یہ مخلوق ہے، یہ ساری نافرمان مخلوق، اب دیکھیں کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے، یعنی پھیلاؤ کتنا ہے۔ یہ ساری مخلوق نافرمان جب ڈال دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو پر ہو گئی ہے کہ تیرے اندر گنجائش ہے، تو وہ کہے گی ابھی میرے اندر گنجائش ہے، حل من مزید، میرے اندر اور لوگ ڈال۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقین کے قریب کیا جائے گا، وہ اس دن اس سے دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ انعام ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب جنت کن کو ملے گی؟ غور سے سنیں، جنت ان کو ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل لایا، ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ جنت میں ہمیشگی کے لیے تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک اور نکتہ ہے اور وہ بڑا قابل غور ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا حساب کتاب کے بعد، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس کو پھر جنت سے نکالے گا نہیں، ایک بات۔ نمبر 2، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جنت میں دیدار باری تعالی نصیب ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالی جس کو جنت عطا فرما دے گا اس کو رب کائنات اس سے پھر ناراض نہیں ہوگا۔ اس جنت کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں اس کی شرح حدیث میں پڑھ رہا تھا
کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ تو میں اس کی شرح حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میری اولاد ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ معاملہ بھی آن کی آن میں کر دے گا۔ یعنی جس طرح دنیا میں ہمارا سلسلہ یہ حدیث کا ہے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن مجید ہے، میں نے نشان لگایا تو میں غیر ذمہ داری سے بات نہیں کرتا۔ تو جنت میں یار اتنی کتنی بڑی بات ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ اس جنت کی ہم تیاری نہیں کر سکتے۔ اور 4 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، تو کوشش کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَمْ مِنْ مَحِيصٍ، ہم نے اہل مکہ سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو گرفت کی قوت میں اس سے زیادہ تھی، اور انہوں نے بہت سے شہروں کو کنگال ڈالا۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی ہماری نافرمانی پہلے کرتے رہے ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اب کوئی کرے گا تو ہم اس کو بھی ہلاک کریں گے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے جو صاحب دل ہو، جو ذہن حاضر کر کے کان بھی لگائے۔ اس قرآن میں کس کے لیے نصیحت ہے؟ یہ نہیں گھر رکھ دیا اور کبھی کبھی دل آیا تو سورۃ یاسین پڑھ لی، کبھی رزق کی کمی دیکھی تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا سورۃ واقعہ پڑھ لو، سورۃ واقعہ پڑھ لی، اس کے علاوہ بس پڑھا ہے تو پڑھا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی قانونی کتاب بھی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سو آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصہ میں اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي، غور سے سن جب منادی قریب کی جگہ سے پکارے گا، مکان قریب۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ چیخ کی آواز پر حق سنیں گے۔ ذالک الیوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی تو وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پر آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کفار کہہ رہے ہیں، ہم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈراتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اپنی دنیا آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے اصول اپنا لیں، اگر آپ دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی ارشادات عالیہ پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر